دیوار گریہ ویلنگ وال بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار ہے جو ڈوم آف دی راک کو ایک طرف سے اپنے حصار میں لیتی ہے۔ یہودیوں کی سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔ اس دیوار کے متعلق یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کی اصل دیوار ہے۔ رومنز نے جب ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا تو بس یہی ایک دیوار باقی رہ گئی اور اب تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ دیوار جو یہودیوں کے ہاں دیوار گریہ کہلاتی ہے دراصل مسجد اقصیٰ کی ہی دیوار ہے، مگر یہودی اس کو اپنا تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کی دیوار قرار دیتے ہیں۔ اس دیوار سے متعلق یہودیوں کے عجیب و غریب عقائد ہیں۔ یہودیوں کے مطابق جب مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے گا، تابوت سکینہ یہاں رکھ دیا جائے گا تو اس دیوار میں سے ان کا مسیحا ظاہر ہوگا جو دنیا میں آ کر تمام دنیا پہ ان کی عالمی حکومت قائم کر دے گا۔ یہودی اپنے مردے اسی دیوار کے سامنے دفناتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق جب ان کا مسیحا ظاہر ہوگا تو اس کے ایک اشارے سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ مسجد اقصیٰ کی اس دیوار کے ساتھ یہودی آپ کو آج بھی لپٹے گڑگڑاتے روتے نظر آئیں گے جو گریٹر اسرائیل اور ہیکل سلیمانی کی اب تک تکمیل نہ ہو سکنے پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا وہ مسلمانوں کے نزدیک دجال ہے جو یہودیوں کے عالمی رہنما کے طور پہ ظاہر ہو کر سامنے آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب یہودیوں کا یہ مسیحا یعنی دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک یہودی فرات سے نیل تک گریٹر اسرائیل قائم نہیں کر لیتے۔ مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی اور تابوت سکینہ نہیں مل جاتا۔ قیام اسرائیل کے بعد ان کے اگلے اہداف یہی ہیں اور جیسے ہی اہداف پورے ہو جائیں گے دجال کا ظہور ہو جائے گا جو یہودیوں کے عقائد کے مطابق دیوار گریہ سے ظاہر ہوگا اور پھر اس کے حکم سے دیوار گریہ کے ارد گرد کے تمام مردے یہودی جو دیوار گریہ کے آس پاس دفن ہیں زندہ ہو جائیں گے۔ ان کا یہ مسیحا ہیکل سلیمانی کے تخت پہ بیٹھ کر ان کی عالمی حکومت قائم کرے گا اور دنیا مکمل ان کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ مگر احادیث مبارکہ کے مطابق دجال کا خروج ایران کے شہر اصفہان سے ہوگا جس کے گرد 70,000 یہودی ہوں گے۔ اب یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ اسرائیل کے بعد یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ایران میں آباد ہے اور وہ بھی اصفہان میں۔ آپ اس سلسلے میں انٹرنیٹ پر ایرانی یہودیوں کے متعلق حقائق سرچ کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ دجال کے انتظار میں ہی وہاں صدیوں سے آباد ہوں۔ جس طرح یہودی اپنے مسیحا دجال کے منتظر ہیں ایسے ہی مسلمان حضرت مہدی کے منتظر ہیں جو مسلمانوں کی عالمی حکومت یعنی خلافت کو پھر سے قائم کریں گے اور ان کا پایہ تخت بھی بیت المقدس بتایا جاتا ہے۔ اب وہ یہودی جو مختلف ادوار میں مختلف شناختوں کے ساتھ اپنے مقاصد کی تکمیل میں خاموشی سے مصروف رہے، کبھی وہ ٹیمپلرز کی صورت میں نظر آئے اور صلیبی جنگوں کے تمام تر عرصے میں عیسائیت کی آڑ میں عالم اسلام پر حملہ آور رہے اور کبھی خلافت عثمانیہ کے دور میں سیونی یا زائونسٹ کی شکل میں موجود رہے۔ ان کی شناخت اور نام بدلتا رہا مگر ان کا ایجنڈا ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ ماضی کے یہ ٹیمپلرز اور صہیونی زائونسٹ موجودہ دور میں فری میسنز اور الومناتی جیسی بدنام زمانہ خفیہ شیطانی تنظیموں کے طور پہ پس پردہ رہ کر کام کر رہے ہیں۔ ان یہودی گروہوں کی کچھ علامات بھی ہیں جو ان کو ان کے لوگوز اور پہچان کے سمبلز کے طور پر موجودہ ہیں ظاہر کرتی ہیں، جن میں سب سے اہم نشان ایک آنکھ کا ہے جو دراصل دجال کی ایک آنکھ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ ہم آئے روز مختلف برانڈز، ٹی وی پروگرامز، نشریاتی اداروں، فلموں، بڑی بڑی شخصیات کے پہناؤ میں چھپا ایک نشان کا دیکھتے ہیں جو آنکھ کا نشان ہے، مگر اکثر پہچان کر بھی جان نہیں پاتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پیرامڈ کا نشان دو تکونوں سے بنا یہودی ستارہ یا اس ستارے میں موجود ایک آنکھ، یہ سب فری میسنز اور الومناتی کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ دو شیطانی گروہ موجودہ دور میں پس پردہ رہ کر یہودی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے اہداف وہی ہیں جو ماضی کے ٹیمپلر یا زائونسٹ کے تھے۔ جیسے ماضی میں ٹیمپلرز نے عالم عیسائیت کو صلیبی جنگوں میں استعمال کیا، زائونسٹ نے برطانیہ اور فرانس کے ذریعے خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیے، بالکل اسی طرح آج فری میسنز اور الومناتی امریکہ کو اپنے اشاروں پر نچا رہے ہیں۔
امریکہ جو بظاہر ایک عیسائی اکثریت ملک ہے، مگر پس پردہ اس کے حکومتی ایوانوں میں یہودی موجود ہیں، جس کے واضح ثبوت امریکہ کی یہودی نواز پالیسیاں ہیں۔ برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں بسایا اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کا قیام ممکن بنایا۔ جب سپر پاور کا سٹیٹس برطانیہ سے امریکہ کو منتقل ہوا تو 1970 کے بعد 1970 کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو گود لے لیا، مالی و عسکری ہر حوالے سے اسرائیل کی پشت پناہی کی اور اس کو ناقابل شکست بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج اگر اسرائیل پہ انگلی اٹھائیں تو جواب امریکہ کی جانب سے آتا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اس بات کی کوئی گنجائش باقی بچتی ہے کہ امریکہ دراصل بظاہر عیسائی مگر اصل میں یہودی ہے؟ عالم اسلام میں امریکہ گردی کئی اسلامی ممالک کی تباہی اور قتل و غارت پہ سب یہودیوں کے پلان کردہ تھی، جیسے ماضی میں ٹیمپلرز نے کیا تھا۔ اسرائیل جو شروع میں مختصر علاقے میں قائم کیا گیا، اب پھیل کر فلسطین کو مکمل ہڑپ کر چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو بظاہر امریکہ کا صدر ہے، وہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سے یروشلم منتقل کر چکا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ امریکہ دراصل یہودیوں کی آماجگاہ ہے اور کوئی بھی امریکی صدر یہودیوں کی خواہش اور مرضی کے بغیر اقتدار میں نہیں آ سکتا؟ اسرائیلی دارالحکومت حدود غائب کر دی گئی۔ آپ گوگل میپ میں چیک کریں، فلسطین کی جگہ گوگل میپ میں آپ کو اسرائیل دکھائی دے گا۔ پہلے سلطنت عثمانیہ سے الگ کر کے عربوں کے ٹکڑے کیے گئے، اب باری باری ان ٹکڑوں کو تباہ کیا گیا۔ آپ عرب کا نقشہ سامنے رکھیں، کیا کوئی ایک بھی عرب ملک اب گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ شام خانہ جنگی کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے، وہاں برائے نام حکومت قائم ہے جو عوام کے قتل عام میں ملوث ہے۔ نہ اس کے پاس اب فوج ہے نہ جنگی طاقت۔ عراق کو امریکہ نے کھنڈر بنا دیا اور اس کو مکمل تباہ کر دیا۔ فلسطین پر اسرائیل قائم ہو گیا اور مصر جہاں کئی اشروں کی جدوجہد کے بعد اخوان المسلمین کی اسلامی حکومت قائم ہوئی، یہودی ایجنسیوں نے فوجی بغاوت کے ذریعے سے کچل کر مصر کو جنرل سیسی کے نگرانی میں دے دیا، جس کا ماضی مصطفیٰ کمال اتاترک کی طرح مشکوک ہے۔ وہ یہودی ہے تو اب اسرائیلی جھنڈے کو سامنے رکھیں اور اندازہ لگائیں اسرائیلی جھنڈے کو دیکھ کر آخری بااختیار عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ حقیقت کا روپ دھارتی نظر آ رہی ہے کہ اس جھنڈے پہ موجود دو نیلی لائنوں اور درمیان میں یہودی ستارے کا مطلب دو دریاؤں فرات اور نیل کے درمیان تمام عرب علاقوں میں گریٹر اسرائیل کا قیام ہے۔ تو اب اسرائیلی جھنڈے کو سامنے رکھیں اور اندازہ لگائیں اسرائیلی جھنڈے کو دیکھ کر آخری بااختیار عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ حقیقت کا روپ دھارتی نظر نہیں آ رہی کہ اس جھنڈے پہ موجود دو نیلی لائنوں اور درمیان میں یہودی ستارے کا مطلب دو دریاؤں فرات اور نیل کے درمیان تمام عرب علاقوں میں گریٹر اسرائیل کا قیام ہے۔ تو اب فرات سے نیل تک کوئی عرب ملک صحیح سلامت موجود ہے جو اسرائیل کو روک پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہودیوں نے لمبی پلاننگز کے ساتھ ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں کو گرا دیا اور اب گریٹر اسرائیل ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور یہودیوں کی عالمی حکومت کی راہ میں کوئی دیوار باقی نہ رہ گئی، اور شاید کچھ اشروں بعد سپر پاور کا سٹیٹس امریکہ سے گریٹر اسرائیل کو منتقل ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد دنیا اپنے آخری دور میں داخل ہو جائے گی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عیسائیت اور مغرب کو یہودیوں کے پنجوں میں پھنسے اس دور میں دیکھ لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر عالمی طاقت کی رگ جان دراصل یہود کی قبضے میں ہے اور یہود اس کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ادراک رکھتے ہوئے ہی حضرت اقبال نے فرمایا تھا، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش اور لذت نمود میں ہے۔